الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل أخيه لحم ميتة فكرهتموه ان اللہ تواب الرحیم. اما بعد، سورہ حجرات کی جن دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس میں پروردگار عالم نے جملہ 6 احکامات بیان فرمائے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب پر آپ غور فرمائیں کہ پہلی آیت میں پروردگار عالم نے 3 ان احکامات یا ان مسائل یا ان ہدایات پر گفتگو فرمائی ہے جس کا تعلق انسان کا وہ عمل ہے جو انسان کسی کو اس کے سامنے کر گزرتا ہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں فیس ٹو فیس والی بات کہیں گے. اور اس کے بعد کی آیت میں پروردگار عالم نے 3 ایسی باتوں کی طرف گفتگو فرمائی ہے جس کا تعلق انسان کسی دوسرے کے متعلق غیاب میں کرتا ہے. اور یہ دونوں آیات انسان کی تربیت کے لیے بہت اہم ہیں. اگر ہر انسان بالخصوص بندہ مومن اس پر غور و فکر کرے اور عمل کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائے گا. اور یہ دونوں آیات کا جو مضمون ہے، اس کا جو پس منظر ہے، یہ ہر زمانے میں ہر دور میں انسان اس سے گزرتا ہے. لیکن آج کے موجودہ دور میں
ایسا ماحول بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس کی اصلاح کے لیے یہ آیات بہت ہی مفید ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کسی کا مذاق مت اڑاؤ، قوم من قوم یعنی قوموں میں سے کسی قوم کا۔ ایک تو انفرادی مذاق اڑانا ہے، ایک اجتماعی طور پر مذاق اڑانا ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں کہ اجتماعی مذاق کیسے اڑاتے ہیں، تو کسی خاندان کو، کسی جماعت کو، کسی قوم کو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی معلومات کے ان کا ٹھٹ اڑانا یعنی ان کا مذاق اڑانا اور پھر ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنا ہے۔ وہیں پر یہی حال انفرادی طور پر بھی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا مذاق اڑاتا ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ خبردار تم کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ عام طور پر ظاہری اگر کسی میں کوئی کمی یا کوئی عیب ہوتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی پست قد ہے تو اس کو کچھ اور نام سے پکارتے ہیں، کوئی طویل القامت ہے تو اسے کچھ اور نام سے پکارتے ہیں، کسی کی ناک پر تبصرہ کر دیتے ہیں، کسی کی آنکھ پر تبصرہ کر دیتے ہیں، انسان کی شکل و صورت پر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ عام بات ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے خبردار اے ایمان والو ایسا مت کرو، کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ اور اگر آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو گویا اس کی آپ دل آزاری کر رہے ہیں، اور اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ مومن کسی کی دل آزاری کرے، کسی کو مذاق کا موضوع نہ بنائے۔ اور یہ بات ہمیشہ ہم اپنے اذہان میں رکھیں کہ جیسا انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اگر ناک اس کی چپٹی ہے تو وہ لمبی کر لے، یا پھر آنکھ چھوٹی ہے تو بڑی کر لے، یا پست قد ہے تو لمبا ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں قدرت الہیہ سے متعلق ہے۔ اللہ جیسے پیدا کرتا ہے وہ اسی حال میں پروان چڑھتا ہے۔ گویا آپ انسان کا بظاہر مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، بلکہ پروردگار عالم جس نے یہ اعلان فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آپ اس آیت مبارکہ کا، اس خلاق رب ذوالجلال کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ عام بات ہے مذاق اڑانا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے آپ وَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ فرمایا۔ ہمارا تعلق، ہماری نظر ظاہر پر ہوتی ہے، ہم ظاہر پر دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے وَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، ممکن ہے بظاہر وہ بدصورت ہے، بظاہر اس میں کوئی خامی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ لوگوں کے لیے وہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، لیکن ممکن ہے اس کی کوئی ادا، اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی طرز عمل ایسا ہو کہ وہ مذاق اڑانے والے سے زیادہ اللہ کی نظر میں بہتر ہو۔ اور اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی نظر میں بہتر ہے، خیر ہے، تو پھر سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَمَنْ عَادَ لِوَلِيًّا، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، فَعَزَنْتُهُمْ، اللہ رب العزت اس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔
آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، سامنے کچھ کہہ دیتے ہیں، منہ پر کچھ کہہ دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے ہوشیار چالاک ہیں، بہت بڑے سمجھدار ہیں، پتہ نہیں اپنے تعلق سے ہم کیا سوچتے ہیں، ہم سوچتے رہ جائیں گے۔ لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اگر جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں وہ دلی طور پر اس کا قرب اللہ سے بہت بہتر ہے، ہم ظاہر پر فتویٰ دیتے ہیں لیکن باطن میں وہ ولی ہے، اور اللہ کو اس کی کوئی ادا، اس کی کوئی چیز پسند ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو گیا، اور آپ نے اللہ کے ولی کا مذاق اڑایا تو پھر تیار ہو جائیں کہ اللہ آپ سے جنگ کرنے والا ہے۔ آپ کہیں گے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کا کیا ہے، ہم بالکل ایزی لے لیتے ہیں، لیکن دیکھیے آپ بات بظاہر بہت چھوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن جب قرآن اس پر ڈسکس کر رہا ہے، قرآن اس کو موضوع بنا رہا ہے تو یہ بات بظاہر چھوٹی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی اہمیت کتنی ہے اس پر آپ غور کریں۔ اگر یہ مذاق اڑانے والی بات کوئی اہم نہ ہوتی، یہ فن لطیفہ سے ہوتی، یہ ٹائم پاس ہوتا تو اللہ نعوذ باللہ قرآن میں کسی ٹائم پاس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ہو سکتا ہے کبھی بظاہر وہ نہ کہے، لیکن اندرونی جو کیفیت ہے اس کی تکلیف کی اللہ اس کو جانتا ہے، اور اگر اس عالم میں وہ ہائے نکل جائے، بد دعا نکل جائے تو پھر کیا ہوگا۔ احتیاط بہت ضروری ہے۔ اور وَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ممکن ہے وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہو۔ پھر آپ دیکھیں اللہ خاص طور پر وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ فرمایا، عورتوں سے راست خطاب فرما رہا ہے، اے خواتین، اے صنف نازک خبردار، تم کسی کا مذاق مت بناؤ، مذاق مت اڑاؤ۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ممکن ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں عابدہ ہو، قانتہ ہو، متقیہ ہو، پرہیزگار ہو، اور اللہ کو تکلیف پہنچے گی اگر آپ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ آپ اس پر غور کریں کہ جب بھی قرآن مجید میں اللہ احکامات کو بیان فرماتا ہے، کوئی بات بیان کرتا ہے تو خواتین کا الگ سے تذکرہ نہیں فرماتا۔ اللہ جب خطاب فرماتا ہے تو اس کے مخاطب مرد ہوتے ہیں، انہی کے تابع خواتین آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پورا قرآن بھرا پڑا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ مذکر کا صیغہ ہے، مردوں سے اللہ خطاب فرما رہا ہے نماز قائم کرو۔ آپ غور کریں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ میں پروردگار عالم نے پھر خصوصی طور پر خواتین کو حکم نہیں دیا، بلکہ وہ مردوں کے تابع ہیں۔ جس طرح مردوں پر نماز فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی نماز فرض ہے۔ یہ بات، یہ کلیہ، یہ قاعدہ پورے قرآن میں ہے، لیکن یہاں مذاق اڑانے کے متعلق اللہ نے خواتین کا الگ سے تذکرہ کیا ہے۔ یہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے قرآن۔ اللہ رب العزت فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم وعسى ان یکونوا خیرا منہم، بات ہو جاتی، لیکن خواتین کا الگ سے تذکرہ کیا ہے ولا نساء من نساء وعسى ان یکن خیرا منہن، خواتین کو الگ سے بیان فرمایا ہے۔ کیوں؟ اللہ خاتون کا بھی خالق ہے، مرد کا بھی خالق ہے۔ ہوتا یہ ہے یہ معاملے میں ماسٹرز ہوتے ہیں خواتین، اصل مردوں سے زیادہ خواتین کی اس میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ کمنٹس کرنا، کسی کو کچھ کہہ دینا، کسی کو تقریب میں دیکھا تو کہہ دینا ارے یہ تو بہت اولڈ فیشن کی آپ نے ساڑی پہنی ہے، لباس پہنا ہے، آپ کا سٹ ایسا ہے، آپ کی بات ویسی ہے، آپ کا چلنا ایسا ہے، یہ خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان کو خاص طور پر ایڈریس کیا ہے۔ یہ بیماری مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مرد کا دائرہ
دائرے کار وسیع ہوتا ہے، اس کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے، اس کی اپنی تجارت، اس کی اپنی ملازمت، اس کی اپنی زندگی ہوتی ہے، تو وہ زیادہ وقت اس میں مصروف رہتا ہے۔ خواتین کا دائرے کار محدود رہتا ہے۔ اب جب دائرے کار کسی کا محدود ہو جائے گا تو وہاں پر ایسی ہی باتیں پیدا ہوگی۔ تو خواتین چونکہ ان کا دائرے کار کم ہے تو اس میں انہیں یہ باتیں بہت بڑی نظر آتی ہیں، اور وہ کیا کرتی ہیں؟ دوسری خواتین کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ایسا مت کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، خبردار کسی کو الزام مت دو، کسی کو الزام مت لگاؤ، کسی پر تانا مت کرو، تانا زنی سے بچو۔ یہ قرآن کے کلمات ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ الزام لگا دیا، آپ کے پاس اگر کوئی بات کا پروف نہیں ہے تو خبردار آپ اس پر کلام نہ کریں۔ ہاں اگر آپ کے پاس پروف ہے تو آپ بات کریں، لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم الزام لگاتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپ خبردار کسی پر الزام مت لگاؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے نام سے مت پکارو۔ یہ ہمارے پاس بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ کسی کا بھی ایک مسخرہ نام ہم رکھتے ضرور ہیں۔ ہر ایک کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں وہ دوسرے کا ایک مخصوص نام رکھ دیتا ہے مذاق اڑانے کے لیے، اور کبھی ہوتا یہ ہے کہ وہ اس قدر عام ہو جاتا ہے کہ جس کا نام رکھا گیا ہے اس کے سامنے ہی اسے اس نام سے پکارا بھی جاتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ ایک کیفیت میں نہیں ہوتا انسان، اس کا موڈ کبھی خراب ہوتا ہے، آپ وہی نام لے کر اس کو اگر مخاطب ہوں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کو اس کی ناراضگی نہیں پسند ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو بغیر غلط لقب سے، بغیر غلط نام سے مت پکارو۔ اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی بچا ہوا ہوگا جس کا کوئی ایسا نام نہیں۔ ہر ایک کا نام رکھ دیتا ہے، اور ایسے ایسے نام رکھتے ہیں ماشاء اللہ۔ کسی کا پنچر نام رکھ دیتے ہیں، کسی کا ہڈی نام رکھ دیتے ہیں، کیا نہیں ہوتا ہم دیکھیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہے یہ، اور خدا چاہتا ہے یہ نہ کرو، اور ہم ہیں کہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرما رہا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ برائی ایمان کے بعد بہتر نہیں ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں، کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر الزام لگانا، کسی کو برے نام سے پکارنا، اللہ کی نظر میں یہ سب گناہ ہے اور برائی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے بعد الایمان، ایمان کے بعد تم کیسے برائی کرتے ہو؟ جب تم مومن ہو تو تمہارا کام ہے کہ تم ان برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اس کے بعد بھی رحمان اور رحیم ایک موقع دیتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہاں انداز خطاب بدل گیا، اب تک پروردگار عالم نصیحت کے انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن یہاں پر جلال میں فرما رہا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر تم خبردار توبہ نہ کرو گے اپنی ان حرکات سے، ان افعال سے، ان اعمال سے، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یاد رکھو تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جو انسان فیس ٹو فیس کرتا ہے کسی کے ساتھ۔ کسی کا بھی مذاق اڑانا بہت عام سی بات ہے، مذاق اڑا دیتے ہیں، کسی کا بھی نام رکھ دیتے ہیں، کسی پر بھی الزام لگا دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں انسان منہ در منہ کرتا ہے، یعنی فیس ٹو فیس ہوتا ہے۔ اب دوسری آیت میں دیکھیں، وہ تین چیزوں پر اللہ کلام فرما رہا ہے جو غائب میں کرتے ہیں، یعنی موجودگی میں نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے اے ایمان والو اجتناب کرو، بچو زیادہ سوء، یہاں زن سے مراد سوء زن ہے، یعنی کسی کے متعلق بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔
ہم اپنے طور پر رائے قائم کر لیتے ہیں کہ نہیں فلاں میرے سے خفا ہے، فلاں مجھے پسند نہیں کرتا، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے. یہ تمام چیزیں سوء ظن ہیں. ممکن ہے حقیقت میں ایسا نہ ہو. اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کا رویہ خود بدل دیتا ہے انسان. مثال کے طور پر مجھے یہ اندازہ ہے یا میں یہ سوء ظن میں ہوں کہ فلاں شخص مجھ سے ناراض ہے اور مجھے پسند نہیں کرتا. یہ سوء ظن ہے. اس نے کبھی کہا نہیں، اس نے کبھی بتایا نہیں. یہ سوء ظن ہے. اب میں خود سوچ کر میرا ریاکشن کیا ہوتا ہے، جب وہ شخص سامنے بھی آتا ہے تو میں اس کو انجان مار دیتا ہوں. کیوں؟ میرے پاس رانگ فیڈنگ ہے پوری کہ نہیں انہیں مجھ سے ایسا ہے، میرے بارے میں ایسا سوچتا. یہ سوء ظن ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ کسی کے تعلق سے سوء ظن مت قائم کریے. وہ جیسا بھی ہے. آپ اپنا دیکھیں کہ آپ کیسے ہیں. آپ اپنے رویے کو درست کریے. وہ آپ سے ناراض ہے، ناخوش ہے، ناپسند کرتا ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ ہے انما المؤمنون اخوہ. آپ کا مسئلہ ہے ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. اور بلا تحقیق کسی پر الزام مت لگائیے. یاد رکھیے الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا گناہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا. تم دوسروں کی تفتیش میں مت لگ جاؤ، تحقیق میں مت لگ جاؤ. انہیں کب آیا، انہیں کب گیا، انہیں کیا کھایا، انہیں کیا پہنا، انہیں کیا کر رہا، انہیں کیا کما رہا. یہ ہمارا کام نہیں ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا فرمایا پروردگار عالم نے کہ آپ اس کے بارے میں تفتیش جستجو مت کرو. اور فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اور کسی کی غیبت مت کرو. اب غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کس کو کہیں گے؟ ہر ایک اپنے طور پر اپنی رائے رکھتا ہے. میں کسی کی رائے نہیں رکھوں گا، بلکہ میں معلم انسانیت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیبت کی تعریف کی ہے وہ تعریف میں آپ کے سپرد کر دیتا ہوں. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اپنی صحیح مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت کی تعریف کیا ہے، غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کتنے سادہ الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف امت محمدیہ کے سپرد کر دی. آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے کسی بھائی میں کوئی عیب ہے، عیب نہیں ہے کہ بات نہیں کر رہے ہیں رسالت مآب، اگر تمہارے کسی بھائی میں کوئی عیب ہے تو یاد رکھو اس کے غائبانہ میں اس کے عیب کا ذکر مت کرو. اگرچہ کہ وہ عیب میں مبتلا ہے، اس میں وقامی ہے، کمی ہے، لیکن تمہیں اختیار نہیں ہے کہ پیٹھ پیچھے اس کے عیب پر آپ تبصرہ کریں. عیب رہتے ہوئے تبصرہ کرنا کیا ہوا؟ غیبت ہوئی. اب عیب نہیں ہے، ہم اپنے طور پر سوء ظن میں اس پر عیب لگاتے جائیں گے اور اس کے بارے میں برائی کرتے جائیں گے، غیبت کرتے جائیں گے تو سوچے کہاں تک ہم پہنچ جاتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے سے روزمرہ اپنی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے انسان کے لیے ایک دروازہ توبہ بھی کھلا رکھا ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اگر ایسا ہو گیا، تمہیں احساس ہوا ہے کہ تم نے فلاں کی غیبت کی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم توبہ کر لیں. اگر کسی میں کوئی عیب ہے، آپ کو کسی میں کمزوری خامی نظر آ رہی ہے، اصلاح کا پہلو یہ ہے کہ تنہائی میں انفرادی طور پر آپ اس کو نصیحت کریں، سمجھائیں اور بڑی محبت سے، بڑی حکمت سے اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کریں.
اور یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ایسا کر کے بہت بڑا تیر مار لیا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت مت کرو، برائی ہے تب بھی مت بیان کرو. اور یاد رکھیں آپ جب تک کہ اگر کسی کا گناہ آپ کے سامنے اگر ہوا ہے اور آپ اس کے گناہ کے شاہد ہیں، وٹنس ہیں، تو آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ پردہ داری کریں، آپ چھپائیں. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میرے بندے مومن کا کوئی گناہ تم چھپاؤ گے تو روز محشر میں تمہارا گناہ چھپاؤں گا. سودا کتنا بڑا ہے غور کریں. مجھے کسی کا گناہ معلوم ہو گیا، میں اپنے طور پر اس کو چھپا لیا، دبا لیا، کسی کو نہیں بتایا. یہ میرا اپنا اس دنیا میں معاملہ ہے، اس سے کچھ نہیں. میرا اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ کیا کرے گا؟ روز محشر پوری انسانیت کے سامنے میرا وہ گناہ اللہ چھپا دے گا. یہ اللہ ستار ہے. اور آپ کو اگر وٹنس ہیں، آپ نے دیکھا ہے تو یہ حکم ہے کہ چھپائیں. چھپاؤ گے تو آپ پر اللہ مہربان ہے، محشر میں آپ کا اللہ گناہ چھپا لے گا. جب آپ وٹنس ہی نہیں ہیں، آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے سنی سنائی پر پوری فلم تیار کر دی. ارے انہوں یہ گناہ کرے، انہوں وہ گناہ کرے، انہوں ایسا گناہ کرے، انہوں ویسا گناہ کرے. فتوے تک جاری کر دیتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں سنیں، انہوں ایسا ہے. اس کے ساتھ ایک قطعے بھی لگا دیتے ساتھ اردو میں. آپ کو کس نے حق دیا ہے یہ تمام باتیں کرنے کا؟ اگر وہ گناہ اس نے کیا ہے، اس نے توبہ کی ہے تو وہ اس کے اللہ کا معاملہ ہے. اگر اس نے گناہ کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو چھپائیں. اور اگر ہم اس گناہ کی پبلسٹی کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ دراصل وہ گناہ جس نے کیا ہے اس کی سزا اگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ اپنی جگہ، لیکن ہم بغیر گناہ کرے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے. آپ لاکھ تہجد کی نمازیں پڑھیں، قرآن کے پارے پر پارے پڑھتے چلے جائیں، آپ حافظ قرآن ہو جائیں، مفتی اعظم ہو جائیں، محدث ہو جائیں، مفسر ہو جائیں، بہت بڑے علامہ ہو جائیں، متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، یہ تمام عبادتوں کے بعد آپ نے کسی کی غیبت کی تو سمجھ لیں کہ یہ پوری عبادتیں آپ کی ضائع ہو گئی. جیسا ہمارے پاس ڈیلیٹ آپشن ہے، اللہ کا ڈیلیٹ آپشن کیسا ہوگا کبھی غور کریے. ہم اس ظام میں رہیں گے کہ ہم تو بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، ہم تو 5 وقتہ نمازی ہیں، ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں، منڈے کا بھی روزہ رکھتے ہیں، تھرسڈے کا بھی روزہ رکھتے ہیں، سب کریے. لیکن اس کے بعد اگر غیبت کیے تو سمجھ جائیں کہ سب ڈیلیٹ ہو گیا. مولانا روم نے اپنی مثنوی میں اس بات کو بہت اچھے انداز سے سمجھایا ایک حکایت کے ذریعے کہ ایک سوداگر، ایک دکاندار اپنی دکان کا سامان ایک گوڈان میں جمع کرتا ہے اور وہ روزانہ اپنے جمے ہوئے مال کو دیکھتا ہے، بڑا مطمئن رہتا ہے کہ میرا مال بہت محفوظ ہے. جب وہ مال کی بکری کا وقت آتا ہے تو جب وہ اپنے مال کو اٹھاتا ہے، تھیلوں کو اٹھاتا ہے، تو تھیلے بالکل خالی ہو جاتے ہیں. ہوا کیا؟ پیچھے سے چوہوں نے سوراخ کر دیا اور سارا مال کیا ہوا؟ اس کا جو اناج تھا وہ گر گیا کہیے، خراب ہو گیا کہیے، چوہے کھا گئے، جو بولتے آپ بولیے، وہ ہو گیا. ہوا کیا؟ دراصل وہ دھوکے میں رہا، میرا مال محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، لیکن پیچھے سے وہ کام ہو گیا، چوہوں نے اس کے تمام مال کو تباہ کر دیا. یہی حال ہمارے اعمال کا ہے. ہم بظاہر بہت ترقی کرتے ہیں، بہت توجہ سے عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ غیبت کر کے، لوگوں پر الزام لگا کر، لوگوں کا مذاق اڑا کر اور لوگوں کے بارے میں سوء ظن رکھ کر پوری عبادتوں کو لاسٹ میں ہم زیرو کر دیتے ہیں. اللہ کے پاس عبادتوں سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ معاشرے میں آدمیت باقی رہے.
اگر آدمی میں محبت ہوگی تو یہ تمام بیماریاں، یہ برائیاں وہ خود چھوڑ دے گا. یہ محبت نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام فساد برپا ہوتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَةً، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، تم میں سے کوئی ایک کیا پسند کرتا ہے اپنے بھائی کا مردار گوشت کھائے؟ کس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے؟ غیبت کے متعلق اللہ فرما رہا ہے. غیبت کرنا گویا ایسا ہے اللہ کی نظر میں، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَةً، کہ ایسا ہے کہ گویا تم نے اپنے سگے بھائی کا مردار گوشت کھایا ہے. اب تھوڑا تصور کریں، اگر بھائی کی لاش ہمارے سامنے رکھی ہے تو کیا ہم اتنے درندے ہیں کہ اس کے گوشت کو کھینچ کر کھائیں گے؟ کیا کوئی کھانا پسند کرے گا؟ پہلے کیا کوئی کھائے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، ہمیں کراہیت ہوتی ہے. تو سوچے ہم باطنی طور پر غیبت کر کے دراصل اپنے بھائی کا مردار گوشت کھا رہے ہیں. یہ کوئی حدیث میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، بلکہ میں قرآن سورہ حجرات کی آیات رکھ رہا ہوں. یہ 2 آیات ہے، یہ 2 آیات روزانہ پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کریے اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اس میں کہاں آ رہے ہیں. لا یسخر قوم من قوم وعسى ان یکونوا خیرا منہم میں آ رہے ہیں، یا پھر ہم اللہ کی طرف سے وہاں آ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَةً. ہم کہاں آ رہے ہیں؟ ہم اپنا جائزہ لیں، غور کریں اور اپنی خود اصلاح کریں. ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں. دوسرا اپنا جواب دے ہے، ہم اپنے جواب دیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں. اور اگر اب آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک چیز ہمارے پاس کی ہم بہت نظر انداز کر دیتے ہیں. کچھ دن قبل 10 محرم گزرا. 10 محرم میں مہدی موعود علیہ السلام نے سنت امام حسین علیہ السلام کے تحت بولا چلا معاف کی ایک ہمارے پاس طریقے کو رائج رکھا. آپ جب تک کہ حقوق العباد میں مکمل نہیں ہوں گے، حقوق اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ہو سکتا نہ ہو سکتا یہ اللہ پر ہے، لیکن حقوق العباد ایک ایسا زمرہ ہے جب تک کہ وہ شخص آپ کو معاف نہ کرے جس سے کہ آپ نے زیادتی کی ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا. مفسر قرآن حضرت علامہ ابو العرفان سید خدمیر منوری علی اللہ مقامہ اپنے کتاب میں اسی بات کو سمجھاتے ہوئے ایک حکایت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ روز محشر جب برپا ہوگا، اللہ رب العزت حساب کتاب کر دے گا اور ایک بندے کو جنت کا مستحق قرار دے گا اور فرشتے جنت کے اسے جنت کی طرف لے جاتے رہیں گے. اچانک ایک گوشت فروش، جس کو ہماری زبان میں قصائی کہتے ہیں، قصائی دعویٰ لے کر اٹھے گا محشر میں کہ پروردگار خبردار، یہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ پوچھے گا اس گوشت فروخت سے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی. اب اللہ فرمائے گا کہ پہلے اس کا یہ گوشت فروخت سے معاملے کو حل کر لو، جب یہ حل ہوگا تب جنت میں جانا. پوچھا گیا کہ تم کو اس نے کیا تکلیف دی؟ تو اس نے کہا کہ میری دکان میں گوشت فروخت کر رہا تھا، گوشت کا ایک اچھا حصہ میں نے رکھا اور یہ آدمی آ کر اس گوشت کے حصے پر ہاتھ رکھ کے اس کو گوشت کے حصے کو خراب کر دیا اور میرا نقصان ہو گیا اور میں اس کو معاف نہیں کرتا.
اللہ کہے گا کہ جب تک یہ معاف نہیں کرے گا تو جنت پہ نہیں جا سکتا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، نماز پڑھ لیں گے جنت میں چلے جائیں گے، روزے رکھ لیں گے جنت میں چلے جائیں گے، حج پر حج کر لیں گے جنت میں چلے جائیں گے، عمرہ کر لیں گے جنت میں چلے جائیں گے۔ عمرہ تو معاف فرمانا آج کے دور میں ایک فیشن ہے، ایک مذہبی تفریح بن کر رہ گیا ہے۔ ہم اپنے محلے کی، اپنی قوم کی مسجد میں کبھی 5 وقتہ نماز ادا نہیں کرتے، لیکن بڑے شوق سے ہر سال عمرہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری تفریح ہے، یہ عبادت نہیں رہی۔ عبادت الگ ہوتی، وہ عبادت کے طریقے سے کرے۔ لیکن ان 2 آیات میں جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر غور کریں۔ غیبت کی تعریف آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے اس پر غور کریں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارے بھائی میں وہ عیب ہے تب بھی تمہارا اختیار نہیں ہے کہ پیٹھ پیچھے تم اس کی عیب جوئی کرو۔ اب عیب نہ ہو، ہم عیبوں کو اس کو لگا کر پھر عیب بیان کریں تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔